أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اس سے پیشتر آیات میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطالبہ سارے انسانوں سے کیا گیا اور یہ بات کہی گئی جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. جب یہ مطالبہ کیا گیا تو مشرکین مکہ نے اس کی مخالفت کی اور اس مطالبے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے رسول کا اتباع کیسے کریں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول جو ہم جیسا ایک انسان ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو ہم ایسے رسول کا اتباع کیسے کریں؟ اگر رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ رسول ہوتا. اسی طرح سے اہل کتاب نے یہ کہا کہ رسول بنی اسرائیل میں سے ہوتا، یہ تو بنی اسماعیل سے ہیں، اگر یہ بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہم ان کا اتباع کرتے. بہرحال اور وہ جو نجران کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعوے دار ہے، مریم کو خدا کی ماں کہتا ہے. اس پس منظر میں اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان تمام باتوں کے جواب دے دیے گئے اور سب سے پہلے اعلان ہو رہا ہے بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب کیا ہے سارے جہاں پر. یعنی کس چیز کے لیے منتخب کیا؟ اللہ نے نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا. تو یہاں یہ بات بتلا دی گئی سب سے پہلی بات کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی نئی رسالت نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، بلکہ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. وہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان وہ نبی ہوا اور یہ نبوت کا سلسلہ روز اول سے قائم ہے، یہ بات بتلا دی گئی. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی ان کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ کر دیا گیا. حضرت نوح بھی تاریخ انسانیت میں آدم ثانی سے جانے جاتے ہیں. بہرحال ان حضرات کا تذکرہ ہوا جو اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا اور بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم کا خانوادہ اس میں بھی اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
حضرت ابراہیم کے خانوادے سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، بہرحال آپ حضرت اسماعیل سے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی نبوت کا سلسلہ وہ آل ابراہیم سے ملتا ہے، آپ آل ابراہیم سے جداگانہ نہیں ہیں۔ اور بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا آل عمران کا، اور خاص اس پس منظر میں جبکہ نجران کا وفد ہے ان کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ خاندان عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، اس خانوادے کا تعلق نبوت سے ہے، الوہیت سے نہیں ہیں۔ اور ان کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے بعد قرآن مجید نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب باہم ایک دوسرے کے ذریت ہیں، ایک دوسرے کے اولاد سے ہیں، یعنی ان سب کا خاندان ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، جس میں اس بات کا اشارہ کر دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے ان کا جو انتخاب کیا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کیا ہے، اور ان کی استعداد کو دیکھ کر کیا ہے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کیا ہے۔ اللہ ان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، ان کی باتوں اور ان کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو انتخاب کے قابل تھے۔ یہاں یہ انتخاب کسی خاندانی بنیاد پر نہیں ہوا ہے، یہ وضاحت ہو گئی ہے، جس سے بات معلوم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول وہ پہلے انسان نہیں ہیں جن کو نبوت سے سرفرازی ہوئی ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہوئے اس طرح کے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب انسانی تو تھے۔ یہ بات بتلا کر مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ فرشتہ ہی وہ نبی بن کر آئے گا تبھی وہ نبوت کو قبول کیا جائے گا، نہیں، ہمیشہ نبی انسان رہے ہیں، روز اول سے انسان ہی نبی رہا ہے۔ اور یہ بتا کر دوسری بات یہاں یہ بھی واضح کر دی گئی آل ابراہیم سے آپ کا تعلق ہے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ نبی صرف بنی اسرائیل کے اندر آئے گا یہ سمجھنا بہت غلط ہے۔ نبوت کا سلسلہ آل ابراہیم میں رہا، اور آل ابراہیم میں حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ اس طرح سے اہل کتاب کو بھی جواب دے دیا گیا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ بہت جامع ہے جس میں یہ سب جوابات دیے گئے۔ اب آگے یہاں آل عمران کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آل عمران، یہ یاد رکھیے، یہاں یہ وضاحت ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں عمران نام کی دو شخصیتیں بہت معروف ہوئی ہیں۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی رہا، اور عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی رہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران بن ماسان کے نام سے تاریخ میں بہت معروف ہیں۔ اب یہاں آل عمران سے کون سا خانوادہ مراد ہے؟ مفسرین کے خیالات دونوں طرح کے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آل عمران سے حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہ ہے آل عمران سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس خاندان کی تفصیلیاں بیان کرنا مقصود ہے۔ بہرحال سیاق بھی اسی بات کا متقاضی ہے کہ یہاں آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یہاں پر مراد لیے جائیں۔ اور اب یہاں اس خانوادے کی تفصیل آگے آیات میں بیان کی جاتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت، اذ کے ذریعے سے قرآن مجید میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بہت اہم بنیادی بات ہوتی ہے جس کی طرف قرآن مجید اس اسلوب میں توجہ دلاتا ہے۔ یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بہت اہم ترین واقعہ تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی سوانح بیان کی جا رہی ہے، ان کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا جائے گا، اور اس سے قرآن مجید یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ لیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خانوادہ کیسا بابرکت خاندان تھا، کیسی وہ اللہ کی بندی تھی جو توحید پرست تھی، اور ان کا اللہ سے کیسا گہرا تعلق تھا، اس کو یہاں قرآن مجید نمایاں کر رہا ہے۔ کہا کہ یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی نے یوں دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
اے میرے رب جو کچھ میرے شکم میں ہے، میرے رحم مادر میں جو کچھ ہے، میں اس کو تیرے لیے تیرے لیے میں نظر کرتی ہوں، میں اس کو تیرے لیے نظر کرتی ہوں۔ انی نظرت لک، یعنی میں تیری عبادت کے لیے، تیری طاعت کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی دعا کی، اس دعا میں یہ بھی کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جو کچھ میرے شکم میں ہوگا وہ محرر ہوگا، آزاد ہوگا، یعنی دنیاوی کاموں سے وہ آزاد ہوگا، میری خدمت سے آزاد ہوگا، تیری عبادت کے لیے وہ وقف ہوگا۔ فتقبل منی، تو آپ میری اس منت کو، میری اس نظر کو، میری اس دعا کو، میری اس مناجات کو آپ قبول کر لیجئے۔ بہرحال کتنی جامع یہ دعا ہے، وہ اللہ سے، جس میں اللہ سے تعلق بہت نمایاں ہو رہا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور آپ ہی جاننے والے ہیں، یعنی آپ میری دعا کی یہ الفاظ اور کلمات کو آپ سن رہے ہیں، میرے دل کے خیالات اور جذبات کو آپ جان رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے اخلاص سے یہ دعا ہو رہی ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی کا نام بیان کیا گیا ہے حنہ بنت فاقودہ۔ اور اب اس دعا کے بعد پھر بارگاہ الہی میں ان کی دعا جو قبول ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، یہ بھی ایک عجیب ترتیب یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، رحم مادر میں جو تھا جب اس کو جنا تو وہ کہنے لگیں اے میرے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے، لڑکی کو جنا ہے، یعنی ان کو بڑا اضطراب ہوا اور اس میں تردد ہوا کہ میں تو تمنا کر رہی تھی کہ میں لڑکے کو جنوں گی اور وہ لڑکا اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے گا، لیکن یہ تو بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح سے بیٹیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے ان کو اس پر تردد ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور اس تردد کا اظہار کیا اور بڑے حیرت اور کے ساتھ افسوس میں کہا کہ اے اللہ یہ تو میں نے انی وضعتها انثی، اللہ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ جملہ ہے، اس جملے کو، ان دونوں جملوں کو جملہ معترضہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تسکین خاطر کے طور پر یہ بات کہی گئی واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ انہوں نے جنا ہے، انہوں نے بیٹی جنی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ بیٹی جنی ہے، اور اللہ جانتا ہے یعنی اس بیٹی کے اندر جو کمال ہے، اس بیٹی کی جو شان ہوگی، اس بیٹی کا جو مقام و مرتبہ ہوگا، اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی ان کو بتلا دی گئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ یعنی یہ لڑکا، جس لڑکے کی ان کو امید تھی، جس لڑکے کی انہوں نے دعا کی تھی، وہ نہ ہوتا کالانثیٰ، لڑکی کی طرح سے، یعنی اس لڑکی کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، اس کی جو شان ہوگی، اس شان کو وہ نہ پہنچتا۔ اگر ان کی دعا کے مطابق ان کو لڑکا دے دیا جاتا تو وہ لڑکا اس مقام کو نہ پہنچتا۔ بہرحال لیکن اس اللہ کی بندی نے جو کچھ اللہ سے نظر مانی تھی وہ اپنی نظر پر، اپنی منت پر وہ قائم رہی، اور اس نے اس بچی کا نام بھی بہت ہی مبارک رکھا جس کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت مریم کی والدہ نے کہا اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عابدہ زاہدہ کے آتے ہیں، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکی ہونے کے باوجود بھی ان کی نیت نہیں بدلی، بلکہ ان کی نیت وہی رہی کہ یہ لڑکی اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اللہ سے اس کو قرب ملے، ایسا اس کو یہ مقام حاصل ہو، ان کی یہ نیت رہی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور وہ آگے تک کی دعا کر رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو اور اس کی ذریت کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس سے ان کا ایمان اور تعلق مع اللہ بہت نمایاں ہے، ان کو اسی بچی کی نہیں بلکہ بچی کے آنے والی نسل کی بھی فکر ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے ایک مؤمنہ خاتون کا دل اور اس کی دعائیں کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں بڑی رہنمائی مل رہی ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو یہ ان کی والدہ ماجدہ اب ان کو گودی میں لے جا کر بیت المقدس پہنچتی ہیں،
اور بیت المقدس کے عابدین، زاہدین، مجاورین اور بنی اسرائیل کی زبان میں وہاں کے کاہنوں کے سامنے پیش کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ یہ بچی ہے اور اس بچی کے سلسلے میں نے اس طرح کی نیت اور اس طرح کی منت مانی تھی، لہٰذا اس بچی کو آپ لوگ قبول کیجئے، اس بچی کی سرپرستی کیجئے، پرورش کیجئے، اس بچی کو میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ہوں۔ اور عمران یعنی اس بچی کے والد، ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ اس بیت المقدس کے امام تھے، بنی اسرائیل کی زبان اور اصطلاح میں وہاں کے کاہن اعظم تھے۔ بہرحال اب ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کو رکھنا اور اس کی پرورش کرنا یہ سب اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اور وہاں کے عابدین اور زاہدین میں حضرت زکریا بھی تھے، اور زکریا جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ بہرحال تو حضرت زکریا نے وہ دعویٰ کیا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا اور اس بچی کی پرورش کا میں مستحق ہوں، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ میرے گھر میں ہے اور خالہ وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوا، بات قرآن اندازی تک پہنچی۔ جو قرآن اندازی ہوتی ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید بعد کی آیات میں کرتا ہے، جس کو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہاں کے وہ تمام عابدین، زاہدین اور وہاں کے کاہن جو توریت لکھا کرتے تھے، جن قلم سے وہ جس قلم سے توریت لکھا کرتے تھے، ان قلم کو دریائے اردن کے میں ڈالا گیا، اور دریائے اردن پر میں جب تمام قلم ڈالے گئے تو وہ قلم پانی کے دھارے کے ساتھ بہتے چلے گئے۔ حضرت زکریا کا قلم وہ کنارے لگ گیا، اور جس کا قلم اس طرح سے کنارے لگتا یہ علامت تھی کہ اس کا قرآن وہ قبول ہو گیا ہے، قرآن اس کے نام نکل آیا ہے۔ بہرحال اس طرح سے حضرت زکریا کو حضرت مریم کی کفالت حوالے کی گئی، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اللہ نے اس کو حسن قبولیت سے نوازا۔ حسن قبولیت سے نوازنے کا مطلب یہ رہا کہ حضرت زکریا جو ان کے خالو بھی تھے، اور زکریا بڑے عابد و زاہد بھی تھے، ان کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے ان کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ بہت عمدہ طریقے سے پروان چڑھانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کا نشو و نما وہ اللہ کی طاعت بندگی کے ساتھ ہوا۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کی طاعت و بندگی کرنے والی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت کا نظام، جسمانی ان کی اٹھان وہ بھی اللہ نے ایک خاص انداز سے کی جو عام بچوں سے بالکل ہٹ کر تھی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اللہ نے سرپرست بنا دیا۔ زکریا حضرت داؤد بن سلیمان علیہ السلام کے خانوادے سے ہیں، اور زکریا کے معنی ہے ہی کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا۔ بہرحال یہ بندہ خدا اس بچی کا سرپرست بنا، اور اب یہ اس بچی کی تربیت کرنے لگے، اور اس بچی کے لیے ایک مخصوص حجرہ، غرفہ، کمرہ بنایا گیا، یا وہاں بیت المقدس میں جو موجود تھے ان کسی کمرے میں ان کو مخصوص کمرے کے اندر رکھا گیا، اور اس کی کنجی اور اس میں آمد و رفت کی اجازت وہ صرف زکریا کو تھی۔ تو زکریا وقتاً فوقتاً اب ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب۔ محراب کا مطلب یہ ہے خلوت کدہ، مخصوص کمرہ جس کو عبادت کے لیے بنایا جائے، جس میں انسان سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ کہ جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے، ان کے پاس کمرے میں جاتے تاکہ ان کے احوال معلوم کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، وجد عندہا رزقا، تو وہ ان کے پاس رزق یعنی کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ حضرت مریم کے پاس یہ معلوم انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، ابھی موسم نہیں ہے لیکن بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں، اس طرح کی یہ سب چیزیں موجود۔ تو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن مجید کی اس تعبیر پر قربان جائیے۔ انا کا لفظ عربی میں کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، اینا کے معنی میں بھی آتا ہے، متا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ گویا کہ ان تمام سوالات کو قرآن مجید نے ایک لفظ کے اندر جمع کر دی، اور انہوں نے جو سوالات کیے کہ یہ کب آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون لاتا ہے، کس طرح سے، یہ سب سوالات
کو ایک لفظ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کون لا رہا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے ایک مؤمنانہ جواب دیا، وہ کہا ہوا من عند اللہ، بس یہ میرے اللہ کی طرف سے، اس میں میرے کمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی بغیر استحقاق، اس کو استحقاق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ مجھے اس کا کوئی استحقاق نہیں، میں اس لائق نہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ بہرحال اس میں بندگی کا اظہار ہے۔ یہ حضرت مریم اور حضرت مریم کی والدہ ماجدہ کا واقعہ ذکر کر کر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خانوادہ بہت ہی مبارک خانوادہ تھا، اور اس خانوادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ کوئی مستبعد ایسی چیز نہیں ہے جس کو پر کوئی تعجب کیا جائے یا اس کو اللہ کی مصلحت اور حکمت کے خلاف سمجھا جائے۔ یہ خانوادہ بہت مبارک خاندان تھا، اور اس مبارک خاندان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اور عمران کی آل و اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت کی بہت سے پہلو ہیں جس سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین وہ مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو وہ ایمان جو شریعت میں مطلوب ہے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔